ابوظہبی کے ولی عہد اور متحدہ عرب امارات کے مسلح افواج کے ڈپٹی سپریم لیڈر شیخ محمد بن زاید ال نہیان نے متحدہ عرب امارات کے فلیگ ڈے پر اپنے خصوصی پیغام میں کہا کہ آج کے دن ان افراد کو یاد رکھیں جنہوں نے امارات کا پرچم سر بلند رکھنے کے لیے اپنی جانوں کی قربانی دی۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنی دھرتی کے لیے قربانیاں دینے والوں کو بھولے نہیں، ہم متحدہ عرب امارات کو ترقی کی انتہا پر لے جائیں گے، ملک کی ترقی اور خوشحالی کے اہداف سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ متحدہ عرب امارات کا یوم پرچم ہر سال 3 نومبر کو منایا جاتا ہے۔ اس دن منانے کا آغاز 2013 میں دبئی کے حکمران اور متحدہ عرب امارات کے نائب صدر وزیر اعظم شیخ محمد بن راشد ال مختوم کی ہدایت پر ہوا۔ اس سال کورونا کی وجہ سے یہ دن مناتے وقت سماجی فاصلہ رکھا گیا ہے۔ متحدہ عرب امارات کے نیشنل فلیگ ڈے کی مناسبت سے دبئی میڈیا آفس کی جانب سے ٹویٹر پر ایک ویڈیو شائع کی گئی ہے جس میں دکھایا گیا ہے کہ نیشنل فلیگ ڈے کے موقع پر جھنڈوں کی شیخ محمد اور شیخ حمدان کی تصویریں بنائی گئی۔ جھنڈوں کی مدد سے شیخ محمد اور شیخ حمدان کے پورٹریٹ بنانے کے لیے 4000 جھنڈوں کا استعمال کیا گیا ہے۔ اس تقریب کا انعقاد دبئی پریس کلب اور برانڈ دبئی کے اشتراک سے کیا گیا تھا۔ متحدہ عرب امارات میں وزارت صحت نے 1466 نئے مریضوں کی صحت یابی کی تصدیق کر دی، جس کے بعد ملک بھر میں کورونا وائرس سے صحت یاب مریضوں کی کل تعداد 1,33,490 ہو گئی ہے۔ وزارت نے 1008 نئے کیسز کا بھی اعلان کیا۔ وزارت صحت کے مطابق 6 مریض کی فوتگی کا بھی ذکر کیا گیا ہے، جس سے ملک میں کورونا وائرس سے اموات کی کل تعداد 503 ہو گئی ہے۔ ملک میں موجودہ کیسوں کی کل تعداد 2156 ریکارڈ کی گئی۔ غیر ملکی ماں کو اس کے بچوں کے سامنے تشدد کرنے والی اماراتی عورت کو سزا سنا دی گئی۔ ایک عرب خاتون کو ایک غیر ملکی ماں پر تشدد کے الزام میں 45,000 درہم جرمانے کی سزا سنا دی گئی۔ اماراتی خاتون نے غیر ملکی ماں اور ان کے بچوں کے سامنے تشدد کیا تھا۔ ابوظہبی کے سول اپیلنٹ کورٹ نے ابتدائی عدالت کا فیصلہ برقرار رکھتے ہوئے متاثرہ خاتون کے حق میں فیصلہ سنا دیا، جس پر ان کے بچوں کے سامنے تشدد ہوا تھا۔ عدالتی فیصلے کی دستاویزات کے مطابق متاثرہ خاتون ابوظہبی کے سرکاری ہسپتال میں شعبہ حادثات میں آئی، جس کے آنکھوں اور ماتھے اور گردن پر زخم کے نشانات تھے۔ انہوں نے بتایا کہ انہیں ان کے بچوں کے سامنے تشدد کیا گیا۔ ہسپتال میں اس کا علاج کیا گیا، تاہم اس کی ایک آنکھ ایک بنائی متاثر ہوئی۔ سول کورٹ نے خاتون کو 45,000 درہم کا جرمانہ ادا کرنے کی ہدایت کی، جسے دونوں فریقین نے اپیلنٹ کورٹ میں چیلنج کیا۔ متاثرہ خاتون اس ہرجانے میں زیادتی اور ملزمہ اس میں کمی چاہتی تھی۔ عدالت نے ابتدائی کورٹ کا فیصلہ برقرار رکھتے ہوئے دونوں کی اپیلیں مسترد کر دیں۔ آسٹریلیا کے دارالحکومت ویانا میں فائرنگ، 7 افراد ہلاک اور متعدد زخمی۔ آسٹریلیا کے دارالحکومت ویانا میں یہودی عبادت گاہ کے قریب فائرنگ سے کم از کم 7 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ پولیس نے ایک حملہ آور کو ہلاک کر لیا اور ایک کو گرفتار کیا، جبکہ بقیہ کی تلاش جاری ہے۔ انٹرنیشنل میڈیا کے مطابق ویانا میں یہودی عبادت گاہ کے قریب مسلح افراد نے منظم حملہ کر کے فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں کم از کم 7 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے۔ پولیس کی فائرنگ سے 2 حملہ آور مارے گئے، ایک نے خود کو دھماکے سے اڑا لیا، بقیہ کئی حملہ آور فرار ہو گئے۔ دبئی کے حکمران اور متحدہ عرب امارات کے نائب صدر اور وزیر اعظم جناب شیخ محمد بن راشد ال مختوم کو کورونا کی ویکسین لگا دی گئی۔ اپنے ٹویٹر پیغام میں شیخ محمد نے اپنے ٹویٹر پیغام میں کہا کہ UAE کے میں رہنے والوں کے لیے بہتر صحت کے لیے دعا گو ہوں۔ کورونا کے خلاف لڑنے والی اپنی ٹیم کی صلاحیتوں اور کامیابیوں پر ناز ہے۔ دن رات ایک کر کے اماراتیوں کی حفاظت کرنے والی ٹیم قابل ہے۔ شیخ محمد کا کہنا ہے کہ متحدہ عرب امارات ہمیشہ محفوظ مستقبل کی جانب سے
کوشاں رہے گا اور ہر حوالے سے ہم مستقبل کو محفوظ بنائیں گے۔ پاکستان سے بہت بڑی خبر۔ وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان کا چھوٹی اور درمیانی صنعتوں کے لیے اضافی بجلی کی قیمت عادی کرنے کا اعلان۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ پاکستان میں صنعتوں کو ملنے والی بجلی مہنگی ہے۔ بدقسمتی سے صنعتی شعبے کو 25% مہنگی بجلی دی جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہماری انڈسٹری مقابلہ نہیں کر سکتی، کیونکہ پچھلی حکومتوں میں بجلی بنانے کے مہنگے معاہدے ہوئے۔ جو پیکیج اعلان کر رہا ہوں اس سے مقامی صنعت کی ترقی میں اضافہ ہوگا۔ عمران خان نے کہا 1 نومبر سے اسی سال میڈیم انڈسٹری، چھوٹی اور درمیانی صنعتوں کے لیے اضافی بجلی 50% کم ریٹ پر دیں گے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ متحدہ عرب امارات کے سمارٹ کنٹرول روم سے ٹریفک کیسے مانیٹر کی جاتی ہے؟ العین میں قائم کیا گیا یہ جدید اور انٹیلیجنٹ کنٹرول روم، جس سے امارات کی ٹریفک کو مانیٹر کیا جاتا ہے۔ اس کنٹرول روم نے سڑکوں پر رش کو کم کرنے میں مدد دی ہے اور کسی حادثے کی صورت میں ایمرجنسی رسپانس ٹائم کو بھی کم کر دیا۔ یہ کنٹرول روم مئی کے مہینے میں مکمل طور پر آپریشن کر دیا گیا تھا۔ العین امارات میں 81 چوراہوں اور موٹر ویز پر لگی تمام سمارٹ ڈیوائسز کو 157 کلومیٹر پر مشتمل فائبر آپٹکس کا نیٹ ورک کنٹرول روم کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے۔ یہ کنٹرول روم امارات میں مختلف مقامات پر لگے 87 کیمروں کی لائیو فوٹیج بھی مانیٹر کرتا ہے۔ ٹریفک مینجمنٹ ڈویژن کے ایکٹنگ ڈائریکٹر انجینئر حماد العفیفی نے کنٹرول روم کے آپریشن کے بارے میں بات کرتے ہوئے بتایا کہ کنٹرول روم کسی بھی حادثے کو ایک مکمل اور انٹیگریٹڈ نظام کے تحت رسپونڈ کرتا ہے، اور یہ نظام 2017 میں لگایا گیا تھا اور مئی 2020 میں مکمل طور پر استعمال میں لایا گیا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اس سے پہلے العین شہر میں چند ٹریفک جنکشن تھے جو ایک الگ سسٹم سے چلا رہے تھے، لیکن اب ہمارے پاس جدید ترین فائبر نیٹ ورک ہے جس سے اس کنٹرول روم کو تمام وہیکل ڈیٹیکشن سینسر اور ٹریفک سگنل سے کنیکٹ کر رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ جب کوئی گاڑی سڑک پر خراب ہو جاتی ہے یا کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو ہم اپنے لائیو کیمروں سے اس کی تصدیق کرتے ہیں اور پھر اسی جگہ کے قریب موجود گشت پر مامور ٹیم کو موقع پر بھیج دیتے ہیں۔ لاوزیں ایسی کوئی بھی حادثے کی اطلاع ملتے ہی پیٹرول ٹیمیں 5 منٹ میں موقع پر بھی پہنچ جاتی ہیں۔ کنٹرول روم سے دیگر کار سواروں کو ایک خاص میسج کے ذریعے مطلع کر دیا جاتا ہے اور ان سے متبادل راستہ اختیار کرنے کی درخواست کی جاتی ہے۔ اس میسج کو ویری ایپل میسج سائن وی ایم ایس کہتے ہیں۔ یہ ایک الیکٹرک ٹریفک سائن ہوتا ہے جو کار سواروں کو ٹریفک سے متعلق آگاہ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ امارات بھر میں اس وقت 14 وی ایم ایس سائن بورڈ لگائے گئے ہیں جنہیں کار سواروں کو ٹریفک سے متعلق تازہ ترین معلومات دینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جیسا کہ کسی سڑک پر حادثے سے متعلق یا رش اور موسم سے متعلق آگاہ کیا جاتا ہے۔ امارات میں 1400 ٹریفک سینسر لگائے گئے ہیں جو ٹریفک کے رش کو نوٹ کر سکتے ہیں اور کنٹرول روم کو الرٹ کر سکتے ہیں۔ الفیفی نے سینسر سے متعلق بات کرتے ہوئے بتایا کہ یہ سینسر سڑک پر موجود گاڑیوں کو گن کر ڈیٹا کنٹرول روم کو بھیج دیتے ہیں اور خود بخود ہی ٹریفک سگنل کے سرخ ہونے اور سبز ہونے کے درمیان وقفے کو تبدیل کر دیتے ہیں، جس سے چوراہوں پر گاڑیوں کے رکنے اور اشارہ سبز ہونے کے وقت کو کم کر دیتے ہیں، جس سے چوک چوراہوں پر رش اور کم کرنے میں مدد ملتی ہے اور اس سسٹم سے حادثات اور رسپانس کرنے کے وقت میں بھی کمی آئی ہے۔ دبئی میں خاتون کا اپنی نوکرانی پر 82,000 درہم چرانے کا الزام، عدالت نے سزا سنا دی۔ دبئی کی ابتدائی عدالت کو 63 سالہ اماراتی خاتون نے بتایا کہ انہیں وقفے سے لگ رہا تھا کہ اس کی رقم کم ہو رہی ہے اور کوئی اسے چرا رہا ہے۔ انہوں نے کچھ نوٹوں پر نشان لگایا اور اسے اپنی بیڈ روم میں رکھا جسے وہاں سے چرا لیا گیا۔ اس کے بعد خاتون نے اپنی 2 نوکرانی کو بلایا اور ان سے پوچھ گچھ کی۔ دونوں نے رقم چرانے سے انکار کیا، لیکن جانچ پڑتال کے بعد ایک نے اقرار کیا اور وہ میری گمشدہ رقم واپس لے آئی۔ نوکرانی نے اقرار کیا کہ انہوں نے یہاں سے سونے کے زیورات بھی چوری کیے ہیں
جس کی مالیت 100,000 درہم ہے اور اسے اپنے ملک واپس بھیجا ہے۔ اماراتی خاتون نے پولیس کو بلا کر 26 سالہ فلپینی نوکرانی کو گرفتار کروایا۔ نوکرانی نے تحقیقات کے دوران اپنے جرم کا اعتراف کیا۔ ان سے اپنے ملک بھجوانے والے پیسوں کی رسید حاصل کی گئی۔ عدالت نے فیصلہ محفوظ کیا جو 9 نومبر کو سنایا جائے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔